اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے. مشابہت رکھنے کی چند صورتیں تھیں: تضمنی، احتیاجی، مواقع، مواقع المشاکلت، مشاکلت المواقع وغیرہ. آج کہتا ہے کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. پہلا قسم ہے مضمرات. اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. پہلا قسم ہے مضمرات. مضمرات یہ مضمرن کی جمع ہے. مضمرات یہ جمع ہے مضمرن کی. مضمرن کا معنی ہے پوشیدہ کیا ہوا، اور اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما. اصطلاح میں یعنی نحوی حضرات کے نزدیک ضمیر کہتے ہیں ما وہ اسم کہ وضع کیا گیا ہے، وہ اسم واسطے متکلم کے یا غائب کے یا مخاطب کے، ایسا غائب کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، لفظاً یا معنی یا حکماً. ضمیر کا لغوی معنی ہے پوشیدہ کیا ہوا، اور اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں ما وضع وہ اسم جو وضع کیا گیا ہے واسطے متکلم کے یا واسطے مخاطب کے یا واسطے غائب کے، ایسا غائب کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یا لفظ ہو چکا ہو، یا معنی ہو چکا ہو، یا حکم ہو چکا ہو. اب ضمائر کی جو ہے 5 تقسیمیں ہیں. ضمائر کی کتنی تقسیمیں ہیں؟ 5 تقسیمیں ہیں. پہلی تقسیم ہے باعتبار ذات کی. ضمائر کی 5 تقسیمیں ہیں. پہلی تقسیم باعتبار ذات کی. ذات کے اعتبار سے ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، ضمیر غائب. ضمائر کی 5 تقسیمیں ہیں. پہلی تقسیم ہے باعتبار ذات کی. ضمیر باعتبار اپنی ذات کے 3 قسم پر ہے: متکلم، ضمیر مخاطب، ضمیر غائب. دوسری تقسیم ہے ضمیر کی باعتبار وحدت اور عدم وحدت کی. دوسری تقسیم ہے ضمیر کی باعتبار اور عدم وحدت کے. اس اعتبار سے ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع. واحد وہ ہے جو 1 پر دلالت کرے، تثنیہ وہ ہے جو 2 پر دلالت کرے، اور جمع وہ ہے جو 2 سے زائد پر دلالت کرے. تیسری تقسیم ہے باعتبار اعراب کی. تیسری تقسیم باعتبار تو باعتبار اعراب کے ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور. کتنی تقسیمیں ہو گئی؟ چوتھی تقسیم ہے باعتبار ماقبل کے. چوتھی تقسیم ہے باعتبار ماقبل کے، یعنی ماقبل کے ساتھ اگر متصل ہے، ملی ہوئی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر متصل. اگر ماقبل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر منفصل. چوتھی تقسیم ہے باعتبار ماقبل کے. اس اعتبار سے ضمیر کی 2 قسمیں ہیں: متصل، منفصل. متصل وہ ہے جو ماقبل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور منفصل وہ ہے جو اور 5ویں تقسیم ہے باعتبار اعراب اور ماقبل کے. 5ویں تقسیم ہے ضمائر کی باعتبار اعراب اور ماقبل کے. اس تقسیم کے اعتبار سے ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: باعتبار اعراب کے اور باعتبار ماقبل کے. ضمیر مرفوع، منفصل،
ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ ضمائر کی 5 تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم ہے باعتبار ذات۔ ضمیر اپنی ذات کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے: ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، ضمیر غائب۔ دوسری تقسیم ہے باعتبار وحدت اور عدم وحدت کے۔ اس اعتبار سے ضمیر کی 3 قسمیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ تیسری تقسیم ہے باعتبار اعراب کے۔ باعتبار اعراب کے ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور۔ چوتھی تقسیم ہے باعتبار ما قبل کے۔ اس اعتبار سے ضمیر کی 2 قسمیں ہیں: متصل، منفصل۔ پانچویں تقسیم ہے ضمیر کی باعتبار اعراب اور ما قبل کے۔ جو کتاب میں مذکور ہے وہ یہی ہے کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں باعتبار اعراب کے اور ما قبل کے۔ اگر یہ ضمیر اپنے ما قبل والے عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر مرفوع متصل۔ اگر یہ ضمیر اپنے ما قبل والے عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ اگر یہ ضمیر اپنے عامل ناصب کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر منصوب متصل۔ اگر اپنے عامل ناصب کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر منصوب متصل۔ اور اگر ضمیر اپنے عامل جار یا مضاف کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر مجرور متصل۔ تو کتاب میں جو ضمیر کی قسمیں ہیں وہ یہی ہے کہ ضمیر اگر اپنے اعراب اور ما قبل کے اعتبار سے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا قسم ہے ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو مستقل طور پر علیحدہ استعمال نہ ہو۔ ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو مستقل طور پر علیحدہ استعمال نہ ہو۔ اب دیکھو ضرب تو یہ تا الگ کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا، ضرب نا یہ نا الگ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا ہے، ضربا یہ الف جو ہے کبھی بھی الگ استعمال نہیں ہوتا ہے، ضربو یہ واو جو ہے کبھی بھی الگ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو مستقل طور پر الگ استعمال نہ ہو۔ پھر یہ ضمیر مرفوع متصل اپنے عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر مرفوع متصل۔ جیسے ضربتو، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتو۔ صرفی حضرات وہ مادہ اور اشتقاق سے بحث کرتے ہیں۔ صرفی حضرات جو ہیں اشتقاق سے بحث کرتے ہیں، جو کہ مصدر سے سب سے پہلے غائب کے صیغے بنتے ہیں، اس لیے صرفی حضرات سب سے پہلے غائب کے صیغے، پھر مخاطب کے صیغے، پھر متکلم کے صیغے پڑھتے ہیں۔ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، پہلے غائب کے 6، پھر مخاطب کے 6، پھر متکلم کے 2۔ چونکہ صرفی حضرات وہ بحث کرتے ہیں مادہ اور اشتقاق سے، اور اشتقاق کے اعتبار سے مصدر سے سب سے پہلے غائب کے صیغے بنتے ہیں، پھر مخاطب کے صیغے بنتے ہیں، پھر اس لیے صرفی حضرات سب سے پہلے غائب کے صیغوں سے شروع کرتے ہیں گردان کو پڑھنا۔ اور نحوی حضرات چونکہ بحث کرتے ہیں تعریف و تنکیر سے، نحوی حضرات بحث کرتے ہیں تعریف اور تنکیر سے، تو تعریف معرفے کے لحاظ سے سب سے پہلا درجہ ہے متکلم کا، پھر مخاطب کا، پھر غائب کا۔ اس لیے نحوی حضرات سب سے پہلے متکلم سے شروع کرتے ہیں، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن،
بضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. اتنی بات آگے ذہن میں. اب ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل، یہ ترکیب میں ہمیشہ دو چیزیں بنتی ہیں. اگر فعل معلوم کے بعد آ جائے تو اس کے لیے فاعل، اگر فعل مجہول کے بعد آ جائے فاعل. ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو حقیقتاً یا حکماً فاعل بنے، اپنے عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور مستقل طور پر علیحدہ استعمال نہ ہو. یہ ضمیر مرفوع متصل کی جو ہے تعریف ہے. ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی ہو. جی، اپنے عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی ہو جو حقیقتاً یا حکماً فاعل بنے اور مستقل طور پر علیحدہ استعمال میں نہ ہو. اب دیکھیں گے کہ یہ ضمیر مرفوع متصل کا عامل فعل ہے یا اسم ہے. ضمیر مرفوع متصل کا عامل فعل ہے. اگر فعل ہے پھر دیکھیں گے کہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع. اگر ضمیر مرفوع متصل کا عامل ہے فعل ماضی، فعل ماضی، تو فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغوں کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے اور 12 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے. ضمیر بارز اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جس کا تلفظ کیا جا سکے، جو پڑھنے میں آ سکے. ذرا با الف پڑھنے میں آ رہا ہے، ذرا بو ذرا بتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، یہ تا تے تما، یہ سب پڑھنے میں اس کو کہا جاتا ہے ضمیر بارز. ضمیر مستتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تلفظ نہ کیا جا سکے، جو ضمیر پڑھنے میں نہ آئے. پھر ضمیر مستتر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جائز الاستتار، ایک ہے واجب الاستتار. جائز الاستتار کا معنی یہ ہے کہ اگر اس فعل کے بعد اس کا فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے تو ضمیر نکالیں گے. اگر فاعل اس کا لفظوں میں موجود ہے تو پھر ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغوں میں ضمیر جائز الاستتار ہے اور 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے. 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے. ماضی میں واجب الاستتار کچھ بھی نہیں ہے. اب ماضی کے 2 صیغوں میں ضمیر مستتر جائز الاستتار، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائبہ. ضرب مثلا ضربت. اب اگر ان کا فاعل لفظوں میں موجود ہے، مثلا ضرب زید، ضربت ہند، ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کا فاعل لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر ضمیر نکالا جائے گا، جیسے زید ضرب، ہند ضربت. اب اس صورت میں ضرب کے لیے ہوا ضمیر اور ضربت کے اندر ہی ضمیر نکالا جاتا ہے. اگر ضمیر مرفوع متصل کا عامل ہے فعل مضارع، عامل کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. تو عامل فعل مضارع ہے تو 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. باقی 14 میں سے 5 نکالو، باقی 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے. 9 صیغوں میں ہمیشہ ضمیر بارز ہوتی ہے. 5 صیغوں میں ضمیر مستتر. پھر 5 میں سے 2 میں جائز الاستتار، 3 میں واجب الاستتار. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان کے اندر ہے جائز الاستتار. اس کا معنی فاعل اگر لفظوں میں موجود نہیں تو ضمیر نکالیں گے، فاعل اگر لفظوں میں موجود ہے تو ضرورت نہیں.
اور واجب الاستار ہے 3. ان کا مطلب ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر نکالیں گے، اسم ظاہر کبھی بھی ان کا فاعل نہیں بنتا ہے. واحد مذکر مخاطب جیسے تضربو تو اس کے اندر انت، واحد متکلم جیسے اضربو میں انا، اور جمع متکلم کے اندر نحنو. یہ ہے واجب الاستتار، یعنی ادھر ضمیر کا پوشیدہ ہونا واجب ہے، وہ ہمیشہ ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اتنی بات آگے ذہن میں. اگر ضمیر کا عامل ہے اسم، صفات ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اگر ضمیر مرفوع متصل کا عامل اسم ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اسم ہے. پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کے اندر ہمیشہ ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مفرد کے صیغوں میں ضمیر جائز الاستتار، اور اس کے علاوہ اگر کیا ہے اس کا عامل اسم ہو، صیغہ صفات کا ہو، ضمیر مرفوع متصل کا عامل اگر صیغہ صفات کا ہو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان میں ضمیر ہمیشہ مستتر ہوتی ہے واجب الاستتار، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مفرد کے صیغوں میں ضمیر جائز الاستتار ہے، باقی تثنیہ اور جمع کے اندر جو ہے واجب الاستتار ہے. باقی صیغہ صفات کے اندر ضمیر ہمیشہ نکالا جاتا ہے ماقبل کے اعتبار سے. ماقبل میں اگر متکلم کا تذکرہ ہے تو ضمیر متکلم کی نکالیں گے، ماقبل میں اگر غائب کا تذکرہ ہے تو ضمیر غائب کی نکال جائے، ماقبل میں اگر غائب کا ذکر ہے تو ضمیر غائب کی نکالیں گے. مثلا انا ضاربن ہے تو ضاربن میں انا نکالیں گے، اگر انت ضاربن ہے تو ضاربن میں پھر انت نکالنا پڑے گا. اگر ماقبل میں غائب کا تذکرہ ہے ہوا ضاربن تو پھر ضاربن کے اندر ہوا نکالا جاتا ہے. لیکن اسم فاعل جو صیغہ صفات کے ہیں ان کے اندر ہمیشہ ضمیر نہیں نکالا جاتا ہے، بلکہ جب وہ ترکیب کے اندر یا خبر بنے یا صفت بنے یا حال بنے. جب ترکیب کے اندر خبر بنے، اس سے پہلے مبتدا ہے یا اس کے لیے خبر بن رہی، جیسے انا قائم یا انت قائم، زید قائم، یا کیا ہے یہ ترکیب کے اندر صفت بن رہے ہو ماقبل کے لیے یا ماقبل کے لیے حال بن رہے ہو، تو اس صورت میں ان کے اندر ضمیر نکالا جاتا ہے. وگر صیغہ صفات کے اندر ضمیر نہیں نکالا جاتا. جب ان کے اندر کیا حال خبر بنے ترکیب میں یا صفت بنے یا اور معنی کے اندر بھی حدوث والا معنی ہو، دوام اور ہمیشگی والا معنی نہ ہو، پھر یہ جو ہے ان کے اندر ضمیر نکالا جاتا ہے. تو ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو اپنے عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی ہو. پھر اس کا عامل رافع دیکھیں گے کہ فعل ہے یا اسم ہے. پھر فعل میں دیکھیں گے کہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. پھر اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی کہ اتنے صیغوں میں بارز ہے تو اتنے صیغوں میں مستتر ہے، اتنوں میں جائز الاستتار، اتنوں میں واجب الاستتار. ضمیر مرفوع متصل ترکیب میں ہمیشہ دو چیزیں بنتی ہیں. اگر فعل معلوم کے بعد آ جائے اگر فعل مجہول کے بعد آ جائے. ضمیر مرفوع متصل یہ ہے ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. اب یہ ضمائر جو ہے یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں احتیاجی میں. یہ ضمائر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں احتیاجی، چونکہ اسم غیر متمکن ہے. اسم غیر متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے، تو یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں احتیاجی میں. کیسے کہ غائب کا جو ضمیر ہے
اس کے اندر ہوتا ہے ابہام. وہ ابہام دور کرنے میں مرجع کا محتاج ہوتا ہے. بھائی ضرب، اب ضرب کا معنی مارا، اب اس کے اندر ابہام ہے. اب ابہام کو دور کرنے کے لیے اس ہوا ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع تو ہوگا. تو غائب کے جو ضمیر ہیں تو ان میں ہوتا ہے ابہام. ابہام کو دور کرنے کے لیے وہ کس کے محتاج ہے؟ مرجع کے محتاج ہے. باقی متکلم اور مخاطب کے جو ضمیر ہیں وہ مکنی انہو کے محتاج ہیں. وہ کس کے محتاج ہیں؟ مثلا متکلم کی ضمیر سے جو مراد ہو اس کو کہا جاتا ہے مکنی انہو. انا، اب انا سے جو مراد ہو تو انا گویا کہ اس آدمی کا کیا ہے؟ محتاج ہوا. انت مخاطب کی ضمیر ہے، یہ بھی مکنی انہو کا ہے. اس سے جو مراد ہے یہ اپنے معنی کو ادا کرنے میں اس کا کیا ہے؟ محتاج ہے. تو ضمائر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں احتیاجی میں. کس میں مشابہت رکھتے ہیں؟ احتیاجی میں. ضمیر غائب کی ہے تو وہ اپنے معنی میں جو ہے وہ ابہام، اس کے اندر ابہام ہوتا ہے. ابہام کو دور کرنے میں وہ مرجع کا محتاج ہوتا ہے. اور ضمیر مخاطب یا متکلم جو ہے وہ اپنے معنی کو ادا کرنے میں مبنی انہو کے محتاج ہے. تو گویا کہ یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں احتیاجی میں. مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں احتیاجی میں. چوتھا ہے ضمیر مرفوع منفصل. مرفوع منفصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو اپنے عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. جیسے کہ انا نحن. چوتھا ہے ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو اپنے عامل رافع کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو اور جو مستقل طور پر علیحدہ استعمال ہو. جو مستقل طور پر جیسے ہوا یہ علیحدہ استعمال ہو رہا ہے، انت علیحدہ استعمال ہو رہا ہے، انا یہ علیحدہ کیا ہے؟ استعمال ہو رہا ہے. جیسے انا نحن انت انتما انتم انتے انتما انتن، ہوا ہما ہم ہی ہما ہن. ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں چار چیزیں بنتی ہیں. ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں یا تو مبتدا بنیں گے، جیسے نحن نقص علیک احسن القصص ہے. اب یہ نحن ضمیر مرفوع منفصل ہے، مسند الیہ مبتدا ہے. یا یہ ترکیب میں جو ہے خبر بنیں گے، جیسے کہ الناجح انا، نجات پانے والا ہوں میں، الناجح انا. یا ترکیب میں جو ہے یہ فاعل کی تاکید بنیں گے. ترکیب میں کیا بنے؟ فاعل کی تاکید بنے. فاعل کی تاکید بنے، فاعل بنے یا فاعل کی تاکید بنے. فاعل بنے جیسے ما ضرب الا انا، نہیں مارا مگر میں نے. اب یہ کیا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. یا اسکن انت وزوجک، یہ انت فاعل کے لیے تاکید بن رہا ہے. ترکیب میں یا تو یہ مبتدا بنیں گے یا خبر یا فاعل یا فاعل کی تاکید یا ضمیر فصل. ضمیر فصل کا معنی یہ کیا ہے؟ معرفہ کے درمیان آ جائے. یہ کیا ہے؟ دو معرفوں کے درمیان آ جائے. تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ یہ دونوں معرفے جو ہیں یہ آپس کے اندر مبتدا اور خبر ہیں، صفت اور موصوف نہیں ہے. جیسے اولئک هم المفلحون. اب اولئک بھی معرفہ ہے، المفلحون بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. ان کے درمیان آیا ہے یہ ہم ضمیر، اس کو کہا جاتا ہے ضمیر فصل. یعنی ضمیر فصل کا معنی ہے یہ مبتدا اور خبر ہے آپس میں، یہ موصوف و صفت نہیں ہے. آگے ہے 14 ہے ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو اپنے عامل ناصب کے ساتھ ملی ہوئی ہو. پھر ان کا عامل یا فعل ہوگا یا ان کا عامل حروف مشبہ بالفعل ہوگا یا ان کا عامل جو ہے اسماء افعال ہوگی. ان کا عامل فعل ہو جیسے ضربنی، اس ایک مرد نے مجھ ایک مرد کو مارا. ضربنا، اس ایک مرد نے ہم سب مردوں کو مارا. ضربک، اس ایک مرد نے.
تجھ ایک مرد کو مارا، ضربکما اس ایک مرد نے تم دو مردوں کو مارا، ضربکم اس ایک مرد نے تم سب مردوں کو مارا۔ اب صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے لیکن ضمیر وہ تبدیل ہوتی جا رہی، ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکے، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ یہ فعل کے بعد آ جائیں تو فعل کے لیے مفعول بھی بنتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل کے بعد آ جائیں جیسے اننی، اننا، انکا، انکما، انکم، انکے، انکما، تو ان کے بعد ہمیشہ اسم بنتے ہیں۔ اور اگر اسماء افعال کے بعد آ جائیں رویدہ، رویدہما، رویدہم، تو اس صورت میں بھی یہ مفعول بھی بنتے ہیں۔ 14 ہے ضمیر منصوب منفصل۔ ضمیر منصوب، ضمیر منصوب منفصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو اپنے عامل ناصب کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، جیسے ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکن، ایاکے، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ یہ ہمیشہ مفعول بھی بنتے ہیں، چاہے فعل سے پہلے آئیں چاہے فعل کے بعد آ جائیں، جیسے کہ ایاک نعبد، اب یہ نعبد سے پہلے ہے تو مفعول بھی مقدم ہے، فعل کے بعد آ جائے تو مفعول بھی مؤخر بنیں گے۔ اور 14 ہے ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو اپنے عامل جار کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اب اس کا اگر عامل حرف جار ہے تو اس کو ضمیر مجرور متصل بحرف الجار کہتے ہیں، اگر اس کا عامل مضاف ہے تو اس کو ضمیر مجرور متصل بالاضافت کہتے ہیں۔ ضمیر مجرور متصل بحرف الجار ہو جیسے لی، لنا، لکا، لکما، لکن، لکے، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما۔ ضمیر مجرور جو ہے متصل اگر اپنے عامل مضاف کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے غلامی، غلامنا، غلامکا، غلامکما، غلامکم، غلامکے، غلامکما، غلامہ، غلامہما، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہن۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ضمیر مرفوع جو ہے وہ متصل بھی ہے منفصل بھی؟ منصوب کی بھی دو قسمیں ہیں، متصل، تو مجرور کی دو قسمیں کیوں نہیں؟ مجرور بھی دو قسم ہوتا، مجرور متصل، مجرور منفصل، حالانکہ مجرور صرف متصل ہے، مجرور منفصل نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو ضمیر ہے وہ ضمیر مجرور متصل جو ہے یہ اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے، مثلا لی کا یا، لنا کا نون، نا، یہ کس کے قائم مقام ہے؟ اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے۔ اب اسم ظاہر جب مجرور بنے تو وہ اپنے عامل جار سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا ہے، مثلا لزید، اب یہ زیدن جو ہے یہ کہ مجرور ہے، حرف جار کے ساتھ بالکل متصل ہے۔ فی المسجد، اب مسجد جو ہے یہ مجرور ہے، فی حرف جار کے ساتھ بالکل متصل ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مجرور متصل کا تو ذکر کیا، منفصل کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ اسم ظاہر کے قائم مقام ہے۔ اسم ظاہر جب حرف جارہ کے بعد آ جائے یا اسم ظاہر جب مضاف کے بعد آ جائے تو ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے، یہ آپس میں ہمیشہ متصل ہوتے ہیں، ملی ہوئی ہوتے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے غلام و زید، غلام اور زید کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یا کہ فی المسجد، فی حرف جارہ اور المال لزید، لام اور زید کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ جب کیا ہے مجرور اسم ظاہر ہو تو پھر وہ حرف جارہ کے بعد ہے تو حرف جارہ وہ متصل ہوتے ہیں، مضاف کے بعد ہے تو مضاف اور وہ مضاف الیہ آپس میں، تو چونکہ یہ ضمیر اس اسم ظاہر کے قائم مقام ہے اس لیے یہ بھی اپنے عامل حرف جارہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، یا اس کا عامل مضاف ہے تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، چونکہ یہ اپنے عامل سے کبھی الگ ہوتے نہیں
اس لیے ضمیر مجرور منفصل کا کوئی تذکرہ بھی نہیں، ضمیر صرف مجرور متصل ہوتی ہے، منفصل ضمیر مجرور متصل بحرف الجار ہو، جیسے لی لنا لک لکما لکم لکے لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن. ضمیر مجرور متصل بالاضافہ، جیسے غلامی غلامنا غلامک غلامکما غلامکم غلامک غلامکما غلامکن غلامہ غلامہما غلامہم غلامہا غلامہما غلامہ. کافی ہے. میں جن ساتھیوں کا نام لے رہا ہوں